السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چکن پاکس اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس وقت یہ بیماری وائرل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطرناک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اللہ رب العزت شفا فرمائے۔ اس کے تعلق سے لوگوں میں چند غلط فہمیاں ہیں، چند لوگوں کے سوالات ہیں، اور اس کا پرہیز کا طریقہ کیا ہے، کیا اس کا علاج ہے، اس بارے میں لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا پرہیز اور علاج بتلا دیا جائے۔ لوگوں میں جو غلط فہمی ہے کہ اس بیماری میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے، ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ جس کو چکن پاکس یعنی جس کو اردو میں خسرہ اور ہندی میں چیچک وغیرہ بولتے ہیں، اس میں انسان کی باڈی پر دانے نکل آتے ہیں، کہ اس بیماری میں اگر فیملی میں کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو اس بیماری میں گھر کے لوگوں کو کوئی بھی چیز تیل یا گھی میں نہیں بھوننی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بندے کو جس کو یہ بیماری ہوئی ہے لال رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ نمبر 3، اس بندے کو کسی دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، اور اس کی فیملی کے لوگوں کو، جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ، اور اس بندے کو جس کو بیماری ہے ان کو چاہیے کہ وہ باہر کسی سے نہ ملیں، اور خاص طور پر وہ جس کو یہ بیماری ہے وہ 40 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس طرح کی اور بھی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، تو سوال ہے کیا یہ باتیں درست ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لال کپڑے کے تعلق سے جو بات کہی گئی وہ تو سراسر غلط ہے، کسی بھی رنگ کے کپڑا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ جو بات ہے تیل اور گھی میں کسی چیز کے بھوننے کو لے کر، تو پاسبل ہے یہ بات جس نے کہی ہے وہ اس لیے کہی ہو کہ کسی بھی چیز کو تیل میں یا گھی میں بھوننے سے جو دھواں ہوگا اس کی وجہ سے ممکن ہے، یا اس کی جو اسمیل آئے گی اس کی وجہ سے ممکن ہے اس کو کوئی بیماری پر افیکٹ پڑتا ہو اور بیماری بڑھ جاتی ہو، یا اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہو، کچھ ایسا ہو۔ اگر اس کو ڈاکٹر کنفرم کریں تو اس بات کو مان لیا جائے، ورنہ یہ بھی بالکل واہیات بات ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ خوب آپ جو ہے گھی اور تیل میں جو بھی آپ چاہیں بھون کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ جس کو خسرہ کی یعنی چیچک کی بیماری ہو اس کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، ورنہ یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر یا ماہر اطباء یعنی حکیم وغیرہ اس بات کو کہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے تو اس کو مان لیا جائے، ورنہ پھر یہ ایک ایسی ہی بات سمجھ جائے گی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی پرہیز کے تعلق سے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، تو اس تعلق سے یاد رکھیں، اس بارے میں آپ کو رائے ڈاکٹر سے لینا ہے، حکیم سے لینا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس بندے سے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے، یا اس کو 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ چھونے سے لگ سکتی ہے تو اس سے پرہیز کر لیا جائے، بس ایسا نہیں ہے کہ اس بندے سے ہی آپ دور رہیں، اس سے بات نہ کریں، اس سے ملاقات نہ کریں، یا اس کو بند کر دیں اور 40 دن تک اس کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، تو یہ ساری باتیں بیکار باتیں، اچھی باتیں نہیں ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ پرہیز کے طور پر پرہیز کیا کرنا ہے وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ اچھا، علاج کی بات رہ گئی، علاج کیسے کرنا ہے، علاج کیا کرنا ہے، تو علاج کے تعلق سے بھی بات یہی ہے کہ آپ ماہر ڈاکٹر اور ماہر حکیم سے رابطہ کریں، جو بھی آپ کے لیے مفید اور بہتر اور نزدیک ہو اس سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو جو علاج تجویز کریں اس علاج کو آپ فالو کریں، اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ باقی باتیں ایسی ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ہی لوگوں کو جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں شفا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔